وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ابراہیم یہودی نہیں تھے اور وہ عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن وہ تھے یکسو فرما بردار، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ سارے لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ آخری نبی اور اس نبی پہ ایمان لانے والے وہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو جمعے پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں اس موضوع پر اظہار خیال کیا تھا۔ قرآن مقدس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر خیر
کثرت کے ساتھ اللہ نے کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء ان کی اولاد اور ذریت میں ہوئے۔ دوسری وجہ آج کے خطبے میں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہماگیر اور متفق علیہ شخصیت ہے۔ جتنے آسمانی مذاہب ہیں یہودی ہوں یا عیسائی، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے، انہیں مانتے۔ مشرکین مکہ جنہوں نے بت بنا کے پوجے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے معترف قائل ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، مثلاً حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، انہیں عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عیسائی انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، تورات کو اللہ کی کتاب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے، یہودی انہیں ماننے کے لیے تیار ہو، وہ انہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے، انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں۔ ان پیچھے چھوڑ دو، پیچھے آپ آگے آ جائیں۔ بلکہ یہودی جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، میں اسے دہرانا بھی حضرت عیسیٰ کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں ان کی زبان یہاں نقل کروں۔ میرے میں جرت نہیں کہ اللہ کا ایک سچا پیغمبر جو بغیر والد کے پیدا ہوا،
جسے رب نے ماں کی گود میں بلوایا، جسے اللہ نے معجزات سے نوازا، کتاب عطا کی، ان کے متعلق اتنے غلیظ اور نجس کلمات، ان کے اور ان کی ماں حضرت مریم کے متعلق، وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی ایک محاذ میں، جو یہودی حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، انہیں گلے سے لگایا ہوا ہمارے خلاف۔ اور جس مذہب کی کتاب حضرت عیسیٰ کی ماں کے بارے میں کہتی ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تجھے عورتوں میں سے منتخب کیے، تجھے پاک بنائے۔ پورے قرآن میں کوئی سورت عائشہ نہیں ہے، سورت فاطمہ، سورت حفصہ، سورت زینب، سورت رقیہ، میرے نبی کی بیٹیوں کے نام پہ کوئی سورت ہو، ازواج کے نام پر کوئی سورت ہو، نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے نام پر کوئی سورت اتری ہے تو وہ مریم ہے۔ جس مذہب کی کتاب اپنے نبی کا نام 4 مرتبہ ذکر کرتی اور حضرت عیسیٰ کا نام 20 مرتبہ ذکر کرتی، وہ تو ٹھہرے دشمن۔ اور جو یہودی حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالیں، ان کی ماں کو گالیاں نکالیں، ان کو گلے سے لگایا ہوا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر واقعی ایک ملت ہے، اسلام کے خلاف سارا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مانا، عیسائیوں نے نہیں مانا، مشرکین مکہ نے بھی نہیں مانا، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ اور حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے مانا، یہودیوں نے نہیں مانا، ہمارے نبی کو تو ان سب نے نہیں مانا، نہ یہودیوں نے مانا نہ عیسائیوں نے مانا، کسی نے بھی نہیں مانا۔ ایک نبی کو مانا دوسرے کا انکار کیا، ایک نبی کو مانا دوسرے کی توہین کی، ایک نبی پر ایمان لائے دوسرے پر ایمان نہیں لائے، یہ تو ٹھہرے اعتدال پسند۔ پروپیگنڈا دیکھیں آپ دنیا کا، یہ دونوں مذاہب ہو گئے اعتدال پسند، اور دہشت گرد کون ٹھہرے؟ دہشت گرد اور ظالم ٹھہرا وہ مذہب جس مذہب کی کتاب نے یہ دعوت دی کہ رب کے سارے سچے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ جگہ جگہ قرآن نے کہا یہ کہو ہم ایمان لائے تمام نبیوں پر، پھر نام لیا حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت یعقوب پر، حضرت یوسف پر۔ ہم نے تورات کو اللہ کی کتاب مانا، ہم نے انجیل کو اللہ کی کتاب مانا، زبور کو ہم نے اللہ کی کتاب مانا، ہم ٹھہرے انتہا پسند۔ اور تم حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالو تو تم ہوئے اعتدال پسند۔
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں ایسی ہماگیر شخصیتیں، متفق علیہ شخصیتیں، یہودی بھی احترام کر رہے ہیں، عیسائی بھی احترام کر رہے ہیں، مسلمان بھی احترام کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی۔ اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ زیادہ کیا ہے کہ وہ ہماگیر شخصیت ہے، سب مذاہب ان کا احترام کرتے، صرف احترام نہیں کرتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو تھے یہودی، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کون تھے؟ عیسائی تھے۔ یہ کیوں کہتے تھے وہ لوگ؟ سادہ لوگوں کے دلوں میں حضرت ابراہیم کی محبت تھی، لوگ حضرت ابراہیم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم تو یہودی تھے، یہودی ہو جاؤ، حضرت ابراہیم تو عیسائی تھے، عیسائی ہو جاؤ۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورت آل عمران کی، ان سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی۔ اللہ نے فرمایا او پاگلو، یہودیت جو چلی ہے حضرت موسیٰ سے، اور عیسائیت چلی ہے حضرت عیسیٰ سے، یہ دونوں نبی حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد آئے ہیں۔ یہودیت 1000 بعد شروع ہو رہی ہے، تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے؟ یہودیت اور عیسائیت تو چلی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے، یہ ایک روایت میں حضرت ابراہیم سے 1500 سال بعد آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ 3000 سال بعد آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ ان معاملات میں تو جھگڑا کرو جن کے معاملے میں تمہیں کچھ شدھ بدھ ہے، پاگلو ان معاملات میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو جن کے بارے تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ کہنے کے بعد اللہ نے پھر آگے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور حضرت ابراہیم عیسائی بھی۔ یہ کیوں کہنا پڑا اللہ کو؟ اسی لیے کہنا پڑا نا کہ میرے نبی تشریف لائے تو یہ پروپیگنڈا عوام میں عام ہونے لگ گیا کہ حضرت ابراہیم تو یہودی تھے، حضرت ابراہیم تو عیسائی تھے، لہذا ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارے پیچھے آؤ۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیمی منسوب کرتے تھے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے، ہم ابراہیمی ہیں۔ کون؟ مشرکین مکہ، جنہوں نے 360 بت بیت اللہ کی باہر والی دیوار پہ نصب کیے ہوئے تھے۔ کتنے؟ اندر الگ۔ اور حضرت ابراہیم کا کردار کیا تھا؟ بت پرستی کے بت شکنی۔ انہوں نے تو بتوں کو توڑ کے تیش نیش کر دیا تھا۔ جس ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اسی ابراہیم کے نام پر بت بنا کے ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہم کون ہیں؟ ابراہیمی ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مقتدیوں کو، یہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اور تھے بت پرست، ان میں سے کوئی بندہ اگر رب پرست ہو جاتا تو وہ اسے کیا کہتے تھے؟ یہ سابی ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلے، جو اس دعوے کو مانے کہ لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہو گیا؟ بولو تو صحیح یار، ان ساریاں گلاں میں کرنی ہیں، نہیں کوئی سمجھ بھی گئے ہو۔
وہ کیا ہو گیا؟ صابی۔ اور وہ خود کون ہو گئے؟ ابراہیمی۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ابراہیمی ہیں۔ کرتوت کیا ہے؟ بت اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو پوج رہے ہیں اور منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو بزرگوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے، اپنا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں جمانے کے لیے۔ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے تھے، ہدایت چاہتے ہو تو ہمارے پیچھے آؤ، یہودی ہو جاؤ۔ پہلے پارے میں اللہ نے کہا، یہودی کہتے ہیں ہدایت چاہتے ہو یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں ہدایت چاہتے ہو عیسائی بن جاؤ۔ ہدایت یہودیت میں ہے، عیسائیت میں ہے۔ پہلے پارے کے آخری صفحے پہ اللہ نے فرمایا نا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ بھی ہدایت اس وقت پائیں گے جب میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آئیں گے۔ ہدایت یہودیت میں نہیں ہے، ہدایت عیسائیت میں نہیں ہے، اب ہدایت ہے محمد عربی کے پیچھے چلنے۔ آج آپ کو نظر نہیں آتے لوگ؟ تسی کون ہو؟ آکھے اسا قادری ہاں۔ تم کون ہو؟ اویسی ہیں۔ تم کون ہو؟ نقشبندی ہیں۔ ہم اویسی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں۔ منسوب کرنا اپنے آپ کو بزرگوں سے اور یہ تاثر دینا کہ شاید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی قبروں کا کاروبار کرتے رہے تھے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی قبریں بنائی تھیں، عرس لگاتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، نظریں، نیازیں، دیگیں، قوالیاں، سجدے، یہ سب کچھ ہوتے تھے۔ وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہی تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہم قادری ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے ہیں۔ اور جو آدمی آج کے دور میں صحیح توحید قرآن کے رنگ میں مان لیتا ہے یا پیش کرتا ہے، کہتے ہیں اے وہابی ہو۔ یہ کون ہو گئے؟ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیمی ہیں اور یہ کون ہے؟ یہ صابی ہیں، یہ صابی ہیں۔ اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی۔ اور لوگوں کو پتہ کوئی نہیں بھی وہابی کسے کہتے ہیں۔ یہ ان کی زبان پہ چڑھایا کس نے یہ لفظ وہابی والا؟ انگریز نے، علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، موحد علماء کو بدنام کرنے کے لیے۔ جوڑا کس سے؟ محمد ابن عبد الوہاب سے۔ اس کا نام تو محمد تھا، جو سعودی عرب میں انقلاب لے کے آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اس کے والد کا نام عبد الوہاب تھا۔ وہ آیا نا اور اس نے پھر بلڈوزر چلائے اور سارے کبے مسمار کر کے رکھ دی، مٹا کے رکھ دی اس نے سارے کبے، اور ساری قبروں کو سنت کے مطابق بنا دی جس طرح میرے نبی کی سنت۔ کوئی نیا آدمی یہاں ہے وہ میری بات کو سنے۔ مسلم کی روایت، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ علی 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 تو بڑا کرتے ہو، علی کی بات نہیں مانو گے؟ حضرت علی کی بات نہیں مانو گے؟ محبت کس کا نام ہے؟
نام چبنے کا؟ محبت کس کا نام ہے؟ زبانی نعرے لگانے کا؟ محبت کس کا نام ہے؟ انگوٹھے چومنے کا؟ محبت نام ہے محبوب کے غلام بن جانے کا۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ محبت کیا ہے؟ کہتا ہے محبت یہ ہے کہ بندہ محبوب کا غلام بن جائے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ مالک کہتا ہے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے، مالک کہتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جائے۔ محبت اس کا نام ہے۔ محبت نام چبنے کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے اطاعت کا، محبت نام ہے فرما برداری کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب قیامت کے دن صرف وہی لوگ ہوں گے جو حضرت علی کے پیروکار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر مجھے میرے نبی نے بھیجا؟ اس نے کہا زہ نصیب کہ وہ ڈیوٹی میری لگائی جائے جو ڈیوٹی آقا نے آپ کی لگائی تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ، جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو اور ہر تصویر کو توڑ دو۔ یا یہ علماء سے پوچھیے کیا مسلم میں یہ روایت نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہماری حدیث کی کتاب مسلم میں موجود نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ قبر ایک بالشت بلند ہونی چاہیے، 9 انچ زمین سے، کتنی؟ 9 انچ۔ پختہ قبر کا تو شریعت میں خدا کی قسم تصور بھی کوئی۔ اب تو آپ کے قبرستان کے باہر بھی انہوں نے بورڈ لگا دیے پختہ قبریں بنانا اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ ہن سمجھ آئیے، یہی بات تو میرے نبی نے کہی تھی، اگر قبریں پختہ بننے لگ جائیں تو ساری دھرتی تو پھر قبروں سے بھر جائے۔ کچی بنتی ہیں مٹتی چلی جاتی ہیں اور بنتی چلی جاتی ہیں، مٹتی چلی جاتی ہیں اور بنتی چلی جاتی ہیں۔ منع کیا، چونا گچ کرنے سے منع کیا۔ پھر میں آپ کو اپنے آقا کا ارشاد سناتا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ کومنٹ میں مجھے گالیاں نکالنا اس لیے کہ میں آمنہ کے لال کا ارشاد سنا رہا ہوں، نکالنا گالیاں۔ لعنت اللہ علی زائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسرج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی لعنت ہو قبروں پہ جانے والی عورتوں پر۔ کس نے کہا ہے؟ لعنت اللہ علی زائرات القبور، قبروں پہ جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ میں کسی عالم کا نام نہیں لیا کرتا تقریر میں، میری یہ عادت نہیں، تنقید کرتے ہوئے تو بالکل نہیں لیتے کہ نام لے کر میں تنقید کروں۔ کبھی کبھی حوالہ دینے کے لیے بڑے احترام سے نام لیتے۔ بریلوی مکتب فکر کے بانی ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے کتاب لکھی احکام شریعت۔ وہ سوال جواب ہے، یعنی لوگ جو ان سے فتویٰ پوچھتے تھے وہ اس کا جواب دیتے۔ ان سے پوچھا گیا کیا عورت اجمیر شریف جا سکتی ہے؟ کوئی سن دی ہو یا بالکل تھوڑے سے جادو ہو گیا؟
عام قبر یا اجمیر؟ عام نہیں، اجمیر۔ سناؤں جواب؟ یہ ان کی زبان ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ تردید کرنا چاہے کومنٹ میں آ کے تردید کرے کہ احکام شریعت میں یہ نہیں ہے، بندیالوی نے غلط کہا ہے، تردید کر دے، گالی نہ دے۔ جواب دیا، یہ نہ پوچھو کہ جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، یہ پوچھو کہ جب اجمیر جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم رکھے گی تو اس پر رب کی لعنتیں کتنی برسیں گی؟ کس نے کہا؟ میں نے تو صرف نقل کی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے، لعنت اللہ علی زائرات القبور، قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت، والمتخذین علیہ المساجد، اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر لعنت، والسروج، اور دیے جلانے والوں پر رب کی۔ یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے میاں۔ محبت نام ہے اطاعت کا، عشق نام ہے اطاعت کا۔ میرے نبی کا محب وہی ہوگا جو میرے نبی کے فرامین کو مانے گا۔ کیا حلیہ بنا دیا آپ نے اسلام کا؟ کیا حلیہ بنایا آپ نے اسلام کا؟ یہی دین ہے جو میرے نبی لے کر آئے تھے۔ قبروں پہ سجدے کرو، زندہ پیر کے پاؤں میں گر جاؤ، اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگاؤ، ہاتھ چومتے رہو۔ اے تے خیر ہوں دیوبندیاں چ بھی آ گئے، ہولے ہولے ساڈی جماعت چ بھی آ رہے۔ میں تو ہمیشہ ہاتھ پیچھے کرتا، میں تو نہیں چومنے دیتا۔ میرے نبی نے سلام میں جھکنے سے منع کیا ہے کہ سلام کرتے ہوئے جھکنا نہیں، سیدھی ہو کے سلام کرنا۔ کیسا دین ہے، کیسا دین ہے۔ میرے نبی محفل میں تشریف لائے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کیا اجمیوں کے طریقے بنا رکھے ہیں، آئندہ میں جب کبھی محفل میں آؤں تو میرے لیے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ یہ میرے نبی کا فرمان، یہ دین سکھایا ہے میرے نبی۔ تم نے محبت کے پیمانے خود بنائے ہیں، تم نے محبت اور پیار کے ترازو خود قائم کیے ہیں، اور بندیالوی یہ کہتا ہے محبت کے پیمانے وہی ہیں جو صحابہ نے قائم کیے ہیں، وہی پیمانے۔ اور محبت کس کا نام ہے؟ اطاعت کا نام، فرما برداری کا نام۔ اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرنا۔ ہم قادری ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی ساری زندگی یہی کام کیا، کتابیں آپ نے نہیں پڑھنی۔ غنیت الطالبین آپ پڑھیں تو صحیح یار، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب آسان سا جواب ان کے پاس آ گیا ہے، غنیت الطالبین تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ چلو جی، فتول غیب پڑھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فتول غیب، پڑھیے۔ حضرت علی حجویری کی کشف المحجوب تو پڑھیے، اس کا بھی ترجمہ ہو گیا اردو میں، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا پڑھایا، کیا سبق دیا، کیا اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اپنی اولاد کو وصیتیں کیا کی تھی، پڑھیے تو صحیح۔
صرف 11ویں کھانے کے لیے؟ غنیت الطالبین میں کچھ باتیں عوام کے سامنے بیان نہ کرے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے نا، وہاں حنفی فرقے کا ذکر کیا ہے۔ جاؤ، ہم کون ہیں؟ بریلوی کون ہے؟ حنفی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں غنیت الطالبین میں؟ حنفی فرقہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، وہ حنبلی ہیں، حنبلی۔ وہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، اور ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پھر ہمارے ساتھ ترکی، ہم سب کیا ہیں؟ ہم حنفی ہیں۔ انڈونیشیا والے شافی ہیں، عرب کی دوسری طرف کچھ لوگ مالکی ہیں، عرب والے خود سعودی عرب والے حنبلی ہیں، امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جی سعودی عرب والے اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں۔ آپ جتنے لوگ سعودی عرب گئے عمرے پر یا حج پر، بتاؤ سعودی عرب والے جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بولو، زور سے پڑھتے ہیں، جاری آواز سے پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں؟ کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ 4۔ سلام 2 طرف پھیرتے ہیں یا ایک طرف پھیرتے ہیں؟ ایک طرف۔ اگر گئے ہو اور پڑھے ہیں آپ نے جنازے تو پتا ہو آپ کو کیوں وہ تراویح وہ 20 پڑھتے ہیں، رفع یدین وہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کا امام کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، اور ان کا امام کہتا ہے کہ جنازے میں قرات بلند آواز سے نہیں کرنی، آہستہ آواز سے کرنی ہے، اور ان کا امام کہتا ہے کہ تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ 20۔ وہ تو مقلد ہیں، حنبلی ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی کیا تھے؟ حنبلی المسلک تھے، امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں وہ۔ بات آئی ذہن میں تو کر دوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمہ گیر شخصیت ہیں، متفق علیہ، سارے مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں شیخ عبد القادر جیلانی اسی طرح کے اولیاء اللہ میں ہمہ گیر شخصیت ہیں۔ کوئی کسی بزرگ کو مانتا ہے تو دوسرے کو نہیں مانتا، اس کو مانتا ہے تو اس کو نہیں مانتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور ان کے بارے میں جتنے جھوٹ بولے گئے، الامان والحفیظ، یہ سارے فیصلے تو کہاں ہوں گے؟ میرے رب کے سامنے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہاں ہوں گے، اور اللہ نے وہاں پوچھنا ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قرآن اس کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ میں نے سب سے پوچھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ ہمہ گیر شخصیت تھی، متفق علیہ شخصیت تھی۔ تمام مذاہب ان کا کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے۔ تمام مذاہب ان کے ساتھ محبت کے مدعی تھے، اور وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم و یہودین، کس کی تردید ہو گئی؟ یہودیوں کی۔ ولا نصرانین، کس کی تردید ہو گئی؟ عیسائیوں کی۔ وما کان من المشرکین، کس کی تردید ہو گئی؟ مشرکین۔ تم مشرک ہو، تم غیر اللہ کے پجاری ہو، اور حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میں ترجمہ نہ کروں، میرے مقتدی بار بار یہ آیتیں مجھ سے سنتے رہتے ہیں، ان کو ترجمہ آتا ہے۔ ترجمہ نہ کروں، آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے۔ مولا اگر وہ یہودی نہیں تھے
عیسائی بھی نہیں تھے، آپ نے تردید کر دی کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے، تو مولا کوئی حیثیت تو بیان کر ان کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَلَٰكِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ وہ کیا تھے؟ حنیف تھے، حنیف۔ سارے ادیان سے کٹ کر رب کے دین کی طرف آنے والے، سارے غیر اللہ کے سہارے چھوڑ کر صرف رب کا سہارا ڈھونڈنے والے، حنیف کا معنی یکسو، مسلمان، وہ کیا تھے؟ مسلم تھے۔ مولا یہودیوں کا کوئی تعلق ہے ابراہیم سے؟ فرمایا نہیں۔ عیسائیوں کا کوئی تعلق نہیں، مکے کے مشرکین کا کوئی تعلق نہیں، تو مولا بتا نا حضرت ابراہیم سے تعلق کس کا ہے؟ قرآن نے کہا ان اول الناس بے ابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی۔ یہی بات بندے عالوی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، یہی قرآن کہنا چاہتا ہے۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیمی وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم کی کیا کی؟ پیروی کی، حضرت ابراہیم کی اطاعت کی۔ پھر اللہ نے بڑی ضرب لگائی یہودیوں پر۔ حضرت ابراہیم کے پیروکار، حضرت ابراہیم کے محب، حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ جو آخری نبی ہے نا، اس کا زیادہ تعلق ہے حضرت ابراہیم سے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، قرآن پاک نے قانون بیان کر دی، انبیاء سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں، اولیاء اللہ کے قریب زیادہ وہی لوگ ہیں جو ان کے کیا ہیں؟ پیروکار، ان کے مطیع ہیں، ان کی بات ماننے والے۔ یہی تو ہمارا دین ہے یار۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ انقلابی خطبہ نہیں؟ میرے نبی کا ایسا انقلابی خطبہ ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہمارے پاس نہ ہوتی تو وہ ایک خطبہ ہی کافی تھا۔ اپنی زندگی سے صرف 3 مہینے پہلے آپ نے 1 لاکھ کے اجتماع میں، اور اجتماع بھی کن کا؟ صحابہ کا، اور عرفات کا میدان، وہاں میرے نبی نے وہ خطبہ دیا تھا، وہاں میرے نبی نے وہ خطبہ دیا تھا جس میں میرے نبی نے فرمایا تھا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ کی سمجھے؟ کیا کہہ رہے ہیں میرے نبی؟ ہو سکتا ہے لا اراکم، لا اراکم، میں تمہیں نہ دیکھ سکوں بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھ پر انتقال کا وقت آئے، میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں، میری روح قبض ہو جائے، اس کے بعد نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو نہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ کتنا واضح ارشاد ہے میرے نبی کا۔ ہمارا کام ہے بیان کرنا۔ قسمت لوگوں کی ہے، وہ جائیں جہاں چلتے جاتے ہیں چلے جائیں، میں نے سمجھانا ہے میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ لعلی لا اراکم، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔
اب لوگ جو ہمارے پیارے پیغمبر کو حاضر ناظر مانتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، قبر پہ آنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ ارشاد کہاں جائے گا؟ آپ تو فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں، اب تمہاری قسمت ہے، تمہارے علماء ہیں تمہیں دلیلیں دیتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھو جی، آپ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ کرو جی اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہتے ہیں تھے کہ ہیں تو پھر ہیں، واہ کیسی دلیل ہے، پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا، تیری تعلیم نو میں کس دیوار تے مارا، ان دلیلوں سے متاثر ہوتا ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، تیرے گھر بھی ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اب نہیں ہیں۔ قائد اعظم بانی پاکستان ہیں، چل۔ علامہ اقبال مصور پاکستان ہیں، نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تھے کہتے ہیں، اب نہیں بولتے ہو قائد اعظم بانی پاکستان ہے تو کیا مطلب ہے؟ حاضر ناظر ہیں۔ علامہ اقبال مصور پاکستان ہیں تو کیا میں نے حاضر ناظر ہیں؟ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اور کام کی دلیل لاؤ، سورج اپنی جگہ پہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی روشنی سے روشن ہو گیا ہے، میرے نبی اپنی جگہ پہ ہیں، ان کی شریعت ہر جگہ موجود ہے، یہ میں نے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہوں تو اردو ترجمے نال اپنے عقیدے ثابت کردہ پھرنا، اس طرح عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ عقیدے کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ میرے نبی نے ہجرت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کہاں سے؟ مکے سے۔ کہاں؟ مدینے۔ جب مکے تھے تو مدینے میں تھے، اور جب مدینے چلے گئے تو مکے میں تھے۔ چھٹی جماعت کے بچے بھی جانتے ہیں، 7ویں کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے، انہیں اگر اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں۔ میرے نبی کے زمانے میں 2 قسم کی جنگیں ہوتی تھیں، غزوہ، سریہ۔ ایک جنگ کا نام کیا تھا؟ غزوہ۔ ایک جنگ کا نام کیا تھا؟ سریہ۔ کرو فرق، کرو فرق، دونوں جنگوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو 7ویں جماعت کا بچہ جانتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں میرے نبی خود شریک ہوں، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ لشکر بھیج دیں، خود شریک نہ ہو۔ اور اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں تو پھر سریہ کیا؟ پھر تو سارے غزوے ہونے چاہیے۔ کوئی دلیل چاہیے۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو انقلابی خطبہ دیا تھا، اس میں میرے نبی نے خدا کی قسم نسل، قومیت، وطنیت، سارے بت میرے نبی نے قدموں کے نیچے رون ڈالے تھے، رون ڈالے تھے۔ قوم کیا ہوتی ہے؟ قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ صوبہ کیا ہوتا ہے؟ صوبائیت کیا ہوتی ہے؟ لسانیت کیا ہوتی ہے؟ میرے نبی نے کہا لا فخر لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، لا فضل، لا فخر، لا فضل۔ لا فضل کیا میں نے؟ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو عربی پر۔ میں سعودی عرب کا رہنے والا ہوں، میں مکے میں رہتا ہوں، میں مدینے میں رہتا ہوں، اس لیے میں افضل ہوں۔
نہیں، آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ اگلا جملہ بندیالوی بولے، ترجمہ نہ کرے، آپ کو سمجھ آ جائے، سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا فضیلت کا معیار الا بالتقوی۔ یہ کیا ہوا؟ اسی ٹوانے ہاں، اسی اوان ہاں، ہم نون ہیں، فلاں جو ہے وہ لوہار ہے، دھرکھان ہے۔ میرے نبی نے یہ ساری جاہلیت کی باتیں قدموں کے نیچے روند کے رکھ دی تھی۔ کیا ہوتی ہے قومیت؟ قومیت پہ ناز کرتے ہو، فلاں سید ہے، نہیں، لا فضلہ۔ قرآن کی طرف آ جاؤ۔ قرآن نے کہا ہم نے قبیلے اور قومیں صرف اس لیے بنائی لتعارفوا، پہچان ہو جائے، یہ فلاں قبیلے کا عبداللہ ہے اور یہ عبداللہ جو ہے یہ فلاں قبیلے کا۔ صرف ہم نے قومیں اس لیے بنائی ہیں کہ تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ پھر عربی پڑھنے لگا ہوں، میرے مقتدی ترجمہ کریں۔ آگے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ، اکرم عزت والا، عزت والا، عظمت والا۔ ان اکرمکم عند اللہ ہے، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو متقی ہو، جو رب کی نافرمانیاں نہ کرے، مومن ہو، ایمان لائے، رب کے فرائض پورے کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، نشے استعمال نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پہ بہتان نہ باندھے، متقی ہو، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اللہ کے ہاں قومیت، وطنیت، صوبائیت، لسانیت کچھ نہیں ہے۔ رب کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں رب کا ڈر زیادہ ہے۔ اور کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں، چھوڑو یار، قومیت کیا ہوتی؟ میری فلاں قوم ہے، نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں سید ہوں، شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میں سید ہوں، گالی بکتا ہے اور کہتا ہے میری نسل بڑی پاکیزہ ہے۔ حضرت نوح دے پتر نالوں زیادہ گالتے میں بڑی کر گئی، حضرت نوح دے پتر نالوں زیادہ۔ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا، نبی کی بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، نبی کے گھر میں پرورش پائی، نبی کی گود میں پلا، نبی کے سامنے غرق ہو گیا، مشرک تھا۔ نبی نے تھوڑی سی شکایت کی، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میرا گھرانے کا فرد ہے، میری آل ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں ہے، مولا میرے گھر میں پلا، میری بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، میرا خون ہے، میری گود میں پرورش پائی، تو کہتا ہے تیری آل نہیں؟ فرمایا انہو عامل غیر صالح،
انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہو، عمل اچھے نہیں، جہنم جہنم۔ جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، جب میرا ذہن کھلتا ہے تو میں ادھر دیکھتا ہوں 1:45 بج جاتے۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، اشارے میں کہوں گا، کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے؟ اگر ایمان نہ ہو، اگر مومن نہ ہو، رب کا نافرمان ہو، میرے پیارے پیغمبر کا سکا چچا ہو، عبد المطلب کا بیٹا ہو، ہاشمیوں کی نسل میں سے ہو، میرے نبی کا پڑوسی ہو، ایمان نہیں، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ عمل اچھے نہیں، ایمان نہیں، دوسری جانب حسب بھی کوئی نہیں، نسب بھی کوئی نہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، برادری بھی کوئی نہیں، تجارت بھی کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، حسن بھی کوئی نہیں، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پنڈلیاں سوکھی ہوئی ہیں، غلام ہیں۔ جب اس کے عمل اچھے ہو گئے، وہ چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے۔ برادری، رشتہ داریاں نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ قبر ملے نہ ملے، کفن ملے نہ ملے، یہ تم اجمی لوگ ہو سارے، آب زمزم کا دھلا ہوا کفن پہن کے آ گیا، ساری زندگی لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کیے، حرام کھاتا رہا، سودی کاروبار کرتا تھا، ذخیرہ اندوز تھا، آب زمزم کا کفن پہن کے آ گیا۔ اللہ کہیں گے ہون تے بخشنا پینا، تم نے تماشا بنا رکھا ہے دین کو، عید نامہ رکھو جی، ہون اندر بجلی لا کے تے اندر بلب بال دن، اور انہاں بلباں دی روشنی چھوڑو، قبر دے اتے بوٹیاں دیاں خشبوواں چھوڑو، ایمان اور عمل کی روشنی پیدا کرو۔ قبر میں وہ خوشبو ہونی ہے، انہاں خشبوواں دا مردے نو کوئی فائدہ، خدا دی قسم میت نو ککھ فائدہ نہیں۔ میت کو فائدہ پہنچے گا جب وہ ایمان اس کا صحیح ہوگا اور عمل اس کے اللہ کے ہاں جائے گا اچھے اعمال کر کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ذرا نوزولن کے لفظ پہ تو غور کرو یار، نوزولن مہمانی، میزبان ہو اللہ، یا اللہ ساڈے نصیب وچ کر دے۔ اس میں کوئی برادری، کوئی قومیت نہیں ہے، دو شرطیں ہیں، ان الذین آمنوا، جس قوم کا ہو، غریب ہو، وعاملوا الصالحات، اس کے عمل سنت کے مطابق ہوں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ وہ وہاں سے کبھی جگہ بھی تبدیل نہیں کرے گا، اللہ اسے جنت کے باغات میں رکھ دے گے۔ ابھی یہ مضمون بڑا باقی ہے اور 2 جمعے بھی ابھی قربانی میں باقی۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق ہونا، پھر قربانی قبول ہوگی۔
اجتماعی قربانی جو ہمارے جامعہ میں ہوتی ہے یہ اس دفعہ بھی ہوگی۔ 35,000 روپیہ آپ سے لیا جا رہا ہے ایک حصے کا، اور اس میں 20 کلو گوشت آپ کو تقریباً فراہم کیا جائے۔ اس سے کم گوشت ہوگا تو اس کی رقم آپ کو واپس کر دی جائے۔ اگر کوئی جانور چھوٹا ہوا اور گوشت 17 کلو یا 18 کلو نکلا تو اس حساب سے آپ کی رقم آپ کو اس دن واپس کر دی جائے۔ جو لوگ حصہ لینا چاہیں وہ حصہ لیں۔ میں کچھ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کچھ وقف قربانی کریں گا۔ وقف قربانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا حصہ ڈالیں جی، اور یہ اس دن جو طلبہ ہوتے ہیں، کام کرنے والے اور عملہ جو ہوتا ہے کام کرنے والا، یہ گوشت سب ان کو فراہم کر دیں۔ میں اس میں سے کوئی گوشت نہیں لوں گا۔ پوری گائے بھی کوئی لوگ دے سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہوگی، نیت آپ کر لیں اس کی، یا ایک حصہ 2 حصہ وقف قربانی کا آپ ضرور کریں، اس میں آپ حصہ ڈالیں۔ آٹے کا کچھ فقدان ہے۔ گندم ذرا لیٹ ہو گئی بارشوں کی وجہ سے، ذمہ دار اٹھا نہیں سکے وقت پر، اور ہم بازار سے لے رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، میں نام تو ان کا نہیں لینا چاہتا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، وہ بڑے محبت سے ہر روز 120 کلو آٹا فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور ان کے حالات اللہ بہتر فرمائیں، اچھے فرمائیں، اور ایمان کی حالت میں اللہ انہیں یہاں سے لے جائے۔ 130 کلو آٹا روز کا خرچ ہے جی، 130 کلو، بہترین مصرف ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں لگانا چاہتے ہیں، میں کوئی مانگنا نہیں چاہتا آپ سے، آپ اٹھیں جی دیں نا، میں صرف ترغیب دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو رغبت دلاتا ہوں ہمیشہ۔ بہترین مصرف ہے، اسی دن طلبہ نے کھا لینا ہے، اور آپ کا وہ صدقہ یا زکوٰۃ یا عشر ادا ہو جائے۔ تو بہترین مصرف ہے، آپ آٹا فراہم کر دیں، اس کی رقم فراہم کر دیں۔ آپ میں جو صاحب ثروت لوگ ہوں، 1 دن کا آٹا، 2 دن کا آٹا، 10 دن کا آٹا، 1 بوری گندم، 2 بوری گندم، جو ذمہ دار یہاں آئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے عشر نکالنا ہے، میں اپنے ذمہ دار بھائیوں سے، مواحد ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنی زمین کا جو عشر ہے وہ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے وقف کریں گے، اور یہاں ہمارے پاس وہ جمع کرائیں گے جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ اور جو شہری لوگ ہیں، آپ بھی اس سلسلے میں آٹے کی مد میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، بعد میں مجھے مل لیں، نہ بھی ملیں آٹا بازار سے لے کے آپ مدرسے میں پہنچا دیں، اور جس جگہ وہ آٹے کا سٹاک ہوتا ہے وہاں آپ کو وہ پہنچا دیں گے۔ درس قرآن 18 بلاک میں نہیں ہو رہا، معاویہ مسجد میں ہو رہا، آج ہوگا انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد۔ 18 بلاک کی مسجد گرائی جا رہی ہے، اس کی نئی تعمیر ہو رہی ہے، اس لیے اس طرف شفٹ کر دیا گیا۔ پچھلے جمعے ایک درس ہو چکا ہے۔ جو معاویہ مسجد کے پڑوسی ہیں، ہمارے اہل محلہ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس محاورے کو یار ایک مرتبہ غلط ثابت کر دو، چراغ تلے اندھیرا، اس کو غلط ثابت کر دو یار کہ یہ غلط محاورہ ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ تو اہل محلہ سے میری گزارش ہے، اور جو باقی لوگ ہیں 25 بلاک، 29 بلاک، محمدی کالونی، مقام حیات، یہ بھی مغرب یہاں پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں۔ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی بات ہے، اللہ کا قرآن سننا ہے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اس درس قرآن میں آپ شامل رہیں۔ ہمارے جو ایڈمن ہیں علی پرواز، ان کا چچا زاد بھائی روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ قومی لاہور ہسپتال میں، وہ اس نے دورہ حدیث ہمارے پاس کی ہے، ہمارے مدرسے کا وہ فاضل ہے، نوجوان ہے، سب لوگ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔